اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فاعلم انہ لا الہ الا اللہ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین اور طلبہ کرام، گزشتہ نشست میں عقیدہ توحید کی اہمیت، چونکہ بعض ساتھی نئے بھی ہیں، پچھلے درس کا میں مختصر سا خلاصہ عرض کر دوں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا عقیدہ توحید کی اہمیت، کہ کائنات میں دنیا کا نظام جو امن کے ساتھ چل رہا ہے، یہ عقیدہ توحید کی وجہ سے چل رہا ہے۔ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت، یعنی عقیدہ توحید ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی متفقہ دعوت توحید ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کا موضوع اور پہلی کتابوں کا موضوع بھی عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید پر خود اللہ کی ذات گواہ ہے۔ اس کے بعد مسئلہ الوہیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا مسئلہ میں نے عرض کیا، اور عبادت کا مفہوم میں نے عرض کیا کہ عبادت کسی ذات میں دو صفتوں کا ماننا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی صفت کون سی تھی؟ علم والی، کہ معبود عالم الغیب ہے، وہ میری ہر حالت کو جانتا ہے۔ اور دوسری صفت قدرت والی، کہ وہ قادر بھی ہے، وہ نفع دینا چاہے، وہ نقصان دینا چاہے، وہ مکمل اس کو اختیار حاصل ہے۔ اس کے بعد وہ جو مشرکین تھے جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کی، ان کے بارے میں، عقائد کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے قائل تھے اور اللہ تعالیٰ کی کئی صفتیں بھی مانتے تھے، اور وہ کئی اچھے عمل بھی کیا کرتے تھے، جیسا کہ مسجد بنانا، حاجیوں کو ستو پلانا وغیرہ۔ لیکن اس کے بعد ان کا یہ نظریہ تھا کہ مسئلہ الہ میں نبی پاک سے جھگڑا تھا ان کا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے جو معبود بنا رکھے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے آگے، یا یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد فرمایا، اور قرآن نے اس کی تردید فرمائی، اور یہ جھگڑا چلتا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین کے ساتھ اس مسئلے میں صلح نہ ہو سکی، بلکہ دو ٹوک اور واضح طور پر جواب دیا گیا کہ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے اس دین پر رہو، میں دین توحید پر رہوں گا۔ یہ مخالفت چلتی رہی، اور یہی عقیدہ توحیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کی مخالفت کی وجہ تھی۔ آپ ذرا 7واں پارہ نکالیں، سورت کا نام ہے سورۃ الانعام، صفحہ نمبر 119 ہے، جو 16 لائن والا قرآن پاک ہے۔ آیت نمبر 32 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 33 شروع ہو رہی ہے۔ ذرا آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ یقیناً پکی بات یہی ہے کہ اصل جھگڑا مسئلہ توحید میں تھا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آیت نمبر 32 ختم ہو رہی ہے، سورہ انعام آیت نمبر 33 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نعلم،
اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، اللہ فرماتے یقیناً ہم جانتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، بے شک آپ کو دکھی کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں وہ باتیں جو وہ کہتے ہیں، کبھی آپ کو شاعر کہتے، کبھی آپ کو مجنون کہتے، وہ باتیں آپ کو دکھی کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ نبی پاک کے ساتھ ذاتی کوئی مخالفت نہیں تھی، آپ کو تو مانتے تھے، لیکن جب اللہ کی آیتیں سامنے آئیں، یہی عقیدہ توحید والی آیات، اس وجہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے لڑائیاں لڑنی شروع کی اور جھگڑے کرنے شروع کر دیے۔ پھر اللہ تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں اگلی آیت میں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے میرے محبوب آپ سے پہلے رسولوں کو بھی یوں ہی جھٹلایا گیا۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، انہوں نے بھی صبر کیا ان باتوں پر جو جھٹلائے گئے۔ وَأُوذُوا، اور وہ نبی بھی ایذا پہنچائے گئے۔ حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ کے پاس انبیاء رسولوں کی خبروں میں سے خبر آ گئی ہے۔ تو ان آیات سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جھگڑا اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں تھا، بلکہ آپ کی دعوت سے جھگڑا تھا۔ وہ دعوت توحید جو آپ نے شروع فرمائی، جھگڑا اس سے شروع ہو گیا۔ اب وہ دو صفتیں یقیناً آپ کے ذہن میں ہوں گی کہ اللہ کے علاوہ عالم الغیب کوئی نہیں، ہر چیز کو جاننے والا کوئی نہیں، کیونکہ وہی معبود ہے۔ اگر یہ ہم کسی اور ہستی میں عقیدہ رکھیں گے تو ہم اس کو گویا کہ معبود جاننے والے ہیں اور ماننے والے ہیں، اور اللہ کے علاوہ قدرت والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ قدرت والا عقیدہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی میں رکھیں گے تو گویا کہ ہم اس کو معبود مان رہے ہیں۔ اب یہ دو صفتیں ہیں، میں نے کل بھی عرض کیا کہ مسئلہ الہ کے معنی میں لگا ہمیں دھوکہ، اور اس معنی میں دھوکہ لگنے کی وجہ سے یہ عقیدہ ہوا کمزور، علم والا اور قدرت والا، پھر آگے سارے مسائل اختلافی پیدا ہو گئے۔ یہاں پہ بنیادی طور پر 3 باتیں آپ یاد کر لیں اور لکھ بھی لیں، اور یہ 3 باتیں اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو یہ جتنے جھگڑے ہیں نا، عالم الغیب کا جھگڑا، حاضر ناظر کا جھگڑا، مختار کل کا جھگڑا، فلاں جگہ پہ سجدہ کرنا ہے نہیں کرنا، چومنا ہے نہیں چومنا، یہ جتنے جھگڑے بھی ہیں، اگر یہ بنیادی طور پر یہ 3 باتیں جو ابھی میں عرض کرنے لگا ہوں اگر آپ کو یاد ہوئیں تو جھگڑے سارے ختم ہو جائیں گے، سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے پاس چونکہ الفاظ کم ہیں، اردو کے جو الفاظ ہم بولتے ہیں نا وہ ایک جیسے ہی ہیں، اس لیے شبہ پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ حافظ صاحب آپ زندہ ہیں نا، میں بھی زندہ ہوں، آپ بھی زندہ ہیں، آپ صاحب بولتے نہیں ہیں، میرے خیال میں شک میں ہے کوئی، آپ سارے زندہ ہیں نا ہم جی، دیکھو زندہ کو بولنا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ بھی زندہ ہے، الحی کیا معنی ہے؟ زندہ، معنی ایک جیسا ہم کرتے ہیں، جو لفظ ہم نے اپنے لیے استعمال کیا وہی ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا۔ یہ الفاظ جو ایک جیسے ہوتے ہیں نا، شبہ یہاں سے پڑ جاتا ہے ہمیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں یہاں پہ موجود ہوں کہ نہیں؟ اللہ بھی موجود ہے، یہ لفظ ایک جیسے جو ہم بولتے ہیں نا، شبہ یہاں سے پڑ جاتا ہے۔ میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں، آپ میری باتیں بولیں جی، اور سمع اللہ، اللہ بھی سن رہا ہے، لفظ ہم ایک جیسے بولتے ہیں۔ یہ میرے استاذ کا قول ہے، یہ میرے پیر کا قول ہے، اور قال اللہ یہ اللہ کا قول ہے۔ چونکہ ہمارے پاس الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں اس لیے شبہ پڑ جاتا ہے، اور شبہ میں بعض لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ اس لیے 3 باتیں جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں بنیادی طور پہ یاد رکھنا۔
اور یہ اصول ہے۔ پہلی بات نمبر 1، یعنی 3 اصولی باتیں آپ اوپر عنوان دیں اور آگے لے کے نمبر 1، اللہ کی ذات قدیم ہے اور مخلوق کی ذات حادث ہے۔ اللہ کی ذات قدیم ہے، موٹے کاف نقطے والے کے ساتھ قدیم، اور مخلوق حادث ہے حلوے والی، حلوے شریف والی حادث، اور سا کے ساتھ حادث حلوے والی۔ میں نے ادھر ایک ہمارے مقتدی ہیں، ان کے یہاں دعوت تھی، تو دعوت میں انہوں نے حلوہ بنایا ہوا تھا، تو مجھے کہنے لگے کھاؤ جی حلوہ اسپیشل تواڈے واسطے بنایا۔ میں آکھا بھائی حلوہ پوری دی دکان تے سویرے جا کے دیکھو مولوی ایک بھی نظر نہیں آندا، سارے عام لوگ ہوندے، لیکن اس کا جواب اس تو بھی خطرناک ہے۔ اس آکھا اتنے مولوی اس واسطے نہیں ہوندے کہ وہ پیسے دا ملنا، مولوی تو فری دے چکر جو ہوندے نے۔ حادث اور قدیم کا فرق یہ ہے، یہ زبانی بے شک سمجھ لیں۔ قدیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اللہ کی کوئی ابتدا ہم نہیں بتا سکتے، اور ہم حادث ہیں، ساری مخلوق حادث ہے۔ حادث کا مطلب پہلے نہ تھی پھر بعد میں ہو گئی۔ هل اتى على الانسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا۔ پہلا اصول یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ کی ذات وہ قدیم ہے اور مخلوق کی ذات حادث ہے، ایسے ہی اللہ کی صفتیں بھی ساری قدیم ہیں اور مخلوق کی صفتیں بھی حادث ہیں۔ اب آپ کو میرے اور اللہ کے زندہ ہونے میں فرق سمجھ میں آ گیا کہ اللہ زندہ ہے قدیم اور میں حادث۔ میں بہت عرصہ زندہ نہیں تھا، اب ہوں، پھر شاید نہ ہوں گا۔ میں سنتا ہوں، اللہ بھی سنتا ہے، اللہ کا سننا قدیم ہے، اللہ کی صفتیں بھی قدیم ہیں، وہ ہمیشہ سے سنتا ہے۔ اور میری تو عمر ہی ساری 40 سال ہوئی ہے، میں نے تو بہت بعد میں سننا شروع کیا، میں نے تو بہت بعد میں دیکھنا شروع کیا، ایسی ساری صفتیں۔ تو پہلا فرق یہ ہوا اللہ کی صفتوں میں اور مخلوق کی صفتوں میں کہ اللہ کی ذات کیا ہے، بولیں جی، اور اللہ کی صفتیں بھی کیا ہیں، مخلوق کی ذات بھی حادث ہے اور مخلوق کی صفات بھی، یہ پہلا فرق ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا قانون، دوسرا ضابطہ، دوسرا اصول، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات لامحدود ہیں، جبکہ مخلوق کی صفات محدود ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں وہ دیوار تک، اس سے آگے مجھے نظر کوئی نہیں آ رہا، ایک حد ہے نا میرے دیکھنے کی۔ میں سن رہا ہوں، یہاں اس کمرے میں جتنے آپ بیٹھے ہیں، اونچا بولیں گے تو سن لوں گا، آہستہ بولیں گے تو میں نہیں سن سکتا، حد ہے میرے سننے کی۔ اور کوئی آلے کے ذریعے، کوئی فون کے ذریعے کچھ مجھے سنائے گا تو میں سن لوں گا، جب وہ آلہ، وہ سسٹم نہیں رہے گا تو میں نہیں سن سکتا، میرے سننے کی ایک حد ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا سننا لامحدود ہے، اس کا دیکھنا لامحدود ہے، اللہ تعالیٰ کی صفتوں کی ہم کوئی حد مقرر نہیں کر سکتے۔ مخلوق چاہے کوئی بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، حدود میں ظاہر فرق ہوگا، کوئی تھوڑا سنتا ہے، کوئی زیادہ سنتا ہے، کوئی کم سنتا ہے، کوئی زیادہ اونچا سنتا ہے، کوئی جناب تھوڑا دیکھتا ہے، کوئی زیادہ دیکھ لیتا ہے، لیکن پھر بھی ایک حد ہوگی۔ مثال کے طور پہ میں عرض کروں، ہم میں سے کسی نے جنت کو دیکھا ہے؟ بولیں نا جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جنت کو دیکھا ہے، آپ کا دیکھنا زیادہ ہے نا، لیکن پھر بھی ایک حد ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ نے کچھ نشانیاں دکھائیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اس کی کوئی حد نہیں۔ اچھا، نبی پاک نے معراج کی رات دیکھا نا، اس سے پہلے تو نہیں دیکھا تھا، آپ کا دیکھنا حادث ہو گیا، جو پہلی بات میں نے عرض کی تھی، جبکہ اللہ کا دیکھنا تو قدیم ہے۔
بات سمجھ میں آئی؟ مخلوق چاہے جو بھی ہو اس کا دیکھنا حادث بھی ہے اور اس کا دیکھنا محدود بھی ہے. اس کے دیکھنے کی ایک حد ہے، سننے کی ایک حد ہے، جتنی صفتیں بھی ہیں ان کی ایک حد ہے، جبکہ اللہ کے دیکھنے کی حد نہیں، اللہ کی صفتوں کی حد نہیں، اور وہ لامحدود ہیں. اسی طرح وہ قدیم بھی ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسری بات، تیسرا قانون، اللہ کی جتنی صفتیں بھی ہیں وہ ذاتی ہیں، جبکہ مخلوق کی جتنی صفتیں بھی ہیں وہ عطائی ہیں. دیکھو مخلوق دیکھتی ہے، اللہ نظر دیتے ہیں تو دیکھتی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے سننے کی طاقت دی ہے تو سنتے ہیں نا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے یہ طاقت نہیں دی، اس کی ذاتی یہ صفتیں ہیں. یہ تین فرق اگر آپ کے ذہن میں ہیں انشاءاللہ آپ ان سارے چکروں سے نکل جائیں گے، فرق آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ دیکھیں گے دو مولوی جھگڑ رہے ہیں. دیہاتوں میں لوگ نا بٹیرے لڑاتے ہیں، ہمارے علاقے میں لوگ مرغے بھی لڑاتے ہیں، اور بعض لوگ مولوی لڑاتے ہیں، مولوی بھی لڑاتے ہیں. اور پھر جناب وہ پاپولر بھی زیادہ ہوتے ہیں، جو زیادہ لڑنے والے ہوتے ہیں. عوام بھی ذرا شغل میلے میں خوش رہتی ہے. وہ ایک آدمی تھا نا، گھر بار اس کا نہیں تھا، بیچارہ اکیلا ہی تھا، کہ جاب کرتا تھا. جنگل بیابان کی طرف گیا تو دیکھا ایک اللہ والا کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے. اس نے سوچا میرا اور گھر بار تو ہے کوئی نہ، تو میں ڈیوٹی کر کے اگر شام کو یہاں آ جاؤں، بزرگوں کی خدمت کروں، ثواب کا ثواب ہے. تو اجازت لی، ادھر آنا شروع ہو گیا. وہ بزرگ جو تھے نا وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے اور دعا مانگتے تھے، یا اللہ، اور بھی دعائیں مانگتے تھے. ایک دعا یہ بھی، یا اللہ مجھے حکومت دے تو میں انصاف کروں گا، تیری مخلوق کی خدمت کروں گا. وہ آدمی آمین کہتا، حتیٰ کہ 20 سال کے کم عرصہ گزر گیا. ایک دن اس نے سوچا لگتا ہے بزرگوں نے یہ دعا قبول. ایک دن جو بزرگ دعا مانگنے لگے نا، کہنے لگا بزرگوں آج میں دعا مانگتا ہوں، آپ آمین کہیں. کہ چلو جی آپ مانگیں. اس نے کہا یا اللہ مجھے حکومت دے، میں ظلم کروں گا، میں تیری مخلوق کو مار مار کے بیڑا غرق کروں گا ان کا. بزرگوں کو توبہ توبہ، یہ کیا مانگ رہے؟ اس نے کہا بزرگوں میں نے 20 سال آمین کہا ہے، کم از کم ایک دن تو آپ بھی برداشت کریں نا میری دعا. میں نے تو کبھی آپ کی دعا پہ اعتراض کہیں آمین. خیر بزرگوں نے نہ چاہتے بھی آمین کہی. وہ وہاں سے نکلا، صبح سویرے اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا تھا. بادشاہ مر گیا تھا اور اس کا وارث کوئی نہیں تھا. اس نے کہا سویرے اس شہر میں جو بندہ آئے اسی کو بادشاہ بنا دو. یہ سویرے سویرے آ رہا تھا جنگل سے، انہوں نے پکڑا جی بادشاہ بنا دیا. اس نے وہی کام شروع کیا، ظلم و ستم والا. لوگ بڑے تنگ، یار یہ کیا مصیبت ہے، کہاں سے آیا، کوئی پتہ کرو آیا کس طرف سے ہے. پتہ کیا جی جنگل سے آیا ہے. ادھر گئے، وہ بزرگ ملے، پتہ چل گیا کہ انہی کے پاس سے آیا ہے. وہ مہربانی کرو اس نے کوئی آ کے سمجھاؤ، بڑا ظالم. بزرگ آ گئے، جو ہی آیا اس نے کہا پکڑو اس بابے کو، لمبا کر دو، مارو 76 اس کو. اس نے بزرگوں کو 5-6 لگوائیں اور پھر ہنستا ہوا پاس چلا گیا. کہنے لگا بزرگوں کیا حال ہے؟ میں کہا جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، بڑا کافی فرق ہے ان کا. میں کہا بزرگوں ناراض نہیں ہونا، 20 سال میرے سامنے آپ نے دعا مانگی یا اللہ میں انصاف کروں گا، اللہ نے دعا نہیں قبول کی اور میری ایک دن میں قبول ہو گئی. معلوم ہوا یہ مخلوق اللہ تعالیٰ ان پہ اتنا ناراض ہیں، اتنا ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم دل بادشاہ مسلط ہی نہیں کرنا چاہتے، اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب والا ظالم مسلط کرنا چاہتے ہیں. آج ہماری حالت بھی وہی بنی ہوئی ہے جو میں نے کہا نا مولویوں کو لڑاتے ہیں. کہ اگر کوئی کہے کہ آؤ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، قرآن کیا کہتا ہے، دین سیکھنے سکھانے کا نام ہے، جھگڑوں کا نام نہیں ہے، گلے پڑنے کا نام نہیں ہے. دلیل سنو، پسند آئے تو مان لو، نہ آئے تو آپ نہ مانیں. آج کل تو وہ جہالت کا دور رہا ہی نہیں ہے، تو اس کی بات سننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا. جو کہے بھائی شاباش بھائی فلانے کے خلاف نعرہ لگاؤ اور اس کے گلے پڑ جو، وہ اس کے لیے بڑے تیار ہوتے ہیں. اللہ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 3 باتیں اگر آپ نے ذہن میں رکھی ہیں نا، تو ایک مولوی صاحب کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں،
اور اس پہ واقعہ بھی سنائیں گے. واقعہ بعد کا تھا جی, نبی پاک نے پہلے خبر دے دی. دوسرے مولوی صاحب قرآن کی آیت پڑھ کر کہیں گے نہیں جانتے. آپ کہیں گے یار اب وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے, حدیث پڑھ رہا ہے, یہ بھی قرآن حدیث پڑھ رہا ہے, ہم کیا کریں؟ تو میرے بھائی اگر یہ اصول آپ کی ذہن میں ہوگا نا تو پھر آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے. آپ کہیں گے بالکل اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے, اور ان میں سے کوئی چیز اللہ نے اپنے نبی کو بتا دی ہوگی, وہ نبی پاک نے بتا دی ہے, اور وہ مولوی صاحب جو آیت پڑھ رہے ہیں کہ نہیں جانتے تو وہ اللہ نے نہیں بتائی ہوگی, کیونکہ آپ کا ذاتی علم تو ہے نہیں, اور آپ کا لامحدود علم بھی نہیں ہے. آپ کا علم محدود بھی ہے, ذاتی بھی نہیں ہے, عطائی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جو ہے علم والی وہ حادث ہے, قدیم تو نہیں پتہ ہوگا, پھر بتا دیا ہوگا, اور کچھ بتایا ہوگا کچھ نہیں بتایا ہوگا. یہ ساری چیزیں اگر اصول آپ کے ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ سارے مسئلے کیا ہو جائیں گے؟ حل ہو جائیں گے. اب بات سمجھ میں آئی؟ تو میں نے کہا معبود کے لیے دو صفتیں ہیں, علم اور قدرت, یہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں. اب چونکہ مشرکین کا عقیدہ کل آپ نے پڑھ لیا کہ وہ انہوں نے سفارشی بنائے سورہ یونس میں, اور سورہ زمر میں کہا کہ ہم اللہ کے ہمیں قریب کریں گے, یہ ہم نے کل پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا رد کیا, اور رد کر کے بتایا کہ جو کچھ کسی نے سفارشی مقرر کی ہیں کہ وہ ہمارے کام کروا دیں گے, یہ بھی غلط ہے. اب لوگوں نے اولیاء اللہ کو شریک بنایا اللہ کا سفارشی سمجھ کے, فرشتوں کو بنایا, اور اسی طرح جنات کو بنایا, اور انبیاء کو بنایا. میں قرآن سے ہر ایک کا حوالہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ نکالیں جی 18واں پارہ بالکل آخر میں نکالیں. سورت کا نام ہے سورۃ الفرقان. 18ویں پارے کا بالکل آخری صفحہ ہے, آیت نمبر 17 اور 18. 18واں پارہ آپ بالکل آخر سے نکالیں گے. 18ویں پارے کا صفحہ نمبر ہے جی 326, 326 صفحہ نمبر ہے 326, اور 18ویں پارے کا بالکل آخری صفحہ ہے. آیت سننے سے پہلے دو باتیں ذہن میں رکھنا. یہاں پہ اولیاء اللہ کا تذکرہ ہے جن کے سامنے لوگ اس لیے جھکتے ہیں یا ان کو مدد کے لیے اس لیے بلاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے یا ہماری سفارش کر دیں گے, اور ہمارا جو کام پھنسا ہوا ہے نا بس یہ کر دیں گے یا کروا دیں گے. یہی نظریہ ہے نا, کل ہم نے پڑھ چکے ہیں, اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. اس کا جواب سننا. آیت نمبر 16 ختم ہو رہی ہے, سورہ فرقان کی آیت نمبر 17 شروع ہو رہی ہے جی. کیا فرمایا؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ, اور جس دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا, وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور ان کو بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ. عبادت کیا ہوتی ہے بتائیں جی؟ کل کیا پڑھا ہم نے؟ کیا نظریہ رکھنا؟ علم والا اور قدرت والا نظریہ رکھ کے جو عمل بھی کریں گے وہ عبادت ہے. آپ کسی ہستی کے بارے میں مثال کے طور پہ آسان لفظوں میں کہیں, تھوڑا بات کھول کر کہیں, آپ کسی قبر کے سامنے کھڑے ہو گئے, حضرت جی کی قبر کے سامنے, اور آپ کا نظریہ یہ ہے کہ میں جو یہاں پر کر رہا ہوں نا, چوم رہا ہوں, جھک رہا ہوں, وہ مجھے دیکھ رہے ہیں, جانتے ہیں, اور اس کا مجھے نفع بھی ملے گا, فائدہ بھی مجھے, یہ علم بھی ہو گیا, قدرت بھی ہو گئی. اس کو کہتے ہیں عبادت. کل ہم نے تفصیل سے بات پڑھ لی تھی. وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ. یاد رکھیں عبادت کے آگے پھر کئی قسمیں ہیں. اب چونکہ وقت مختصر ہے نا, ہمارے پاس 3 دن ہیں, انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل, ابھی مفتی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پھر کبھی تفصیل کا پروگرام بھی ہم بنائیں گے تاکہ ایک ایک چیز کو ہم تفصیل سے بیان کریں انشاءاللہ. سنیں گے آپ انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. عبادت کے آگے کئی قسمیں ہیں. بعض عبادات ایسے جن کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے, جیسے اخلاص, یقین, توکل, اللہ کی محبت, اللہ پہ امید, اللہ کا ڈر, یہ عبادات ہیں ساری دل کی. اسی طرح بعض عبادات ایسے ہیں جن کا تعلق بدن کے ساتھ ہے, قیام کرنا, رکوع کرنا, سجدہ کرنا, ہاتھ پھیلانا,
یہ بدنی عبادت ہو گئی۔ بعض ایسی ہیں جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، مدد کے لیے بلانا، دعائیں پڑھنا، وظیفے پڑھنا۔ بعض ایسے ہیں جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے، نظر نیاز دینا، صدقہ خیرات دینا، یہ ساری چیزیں۔ لیکن پیچھے وہ دو نظریے ہیں، وہ یاد رکھنا، علم والا اور قدرت والا۔ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے رہے، جو بھی عمل کیا یہ نظریہ رکھ کر، فَيَقُولُ، پس اللہ کہے گا اپنے ان نیک بندوں سے، اللہ پوچھے گا دن قیامت کے، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے گمراہ کر دیا تھا میرے ان بندوں کو، عبادی میرے بندوں کو، ہاؤلا یہ جو کھڑے ہیں جو آپ کی عبادت کرتے رہے، تم نے ان کو گمراہ کیا تھا، ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود بھٹک گئے تھے سیدھے راستے سے۔ اب اللہ کے نیک بندوں کا، ان بزرگوں کا جن کو لوگ مشکلوں میں پکارتے رہے یا جن کے نام کے نذرانے دیتے رہے، ان کا جواب سننا۔ قالوا، وہ اللہ کے پاک بندے کہیں گے، سبحانک، تو شریکوں سے پاک ہے۔ کیا کہیں گے؟ سبحانک، کیا کہیں گے؟ سبحان، پاک ہے تو شریکوں سے۔ اللہ کا پاک ہونا شریکوں سے پاک ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں نا کپڑے پاک ہے تو یہ مطلب نجاست سے پاک ہیں، لیکن جب کہتا ہوں اللہ پاک ہے، کیا مطلب؟ اللہ سبحانک، تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، نہیں تھا مناسب ہمارے لیے، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم ٹھہراتے تیرے علاوہ کوئی کارساز، کام بنانے والا۔ یا اللہ ہمارے لیے تو یہ جائز ہی نہیں تھا تیرے علاوہ کوئی ہم اور معبود بناتے، کارساز بناتے۔ اگلی بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں صاحب کو پکارا تو ہمارا تو کام بن گیا۔ لوگ کہتے ہیں نا جی، وہ جی کام پھر بن جاتے ہیں، آپ نہیں مانتے ہو نا، فلاں جگہ پہ لے جاؤ تو کام بن جائے گا۔ میرا ایک بیٹا ہے چھوٹا، یہ عارف صاحب اور حضرات جانتے ہیں، ابھی تو ماشاءاللہ بڑا ہے، 9th میں ہے، لیکن وہ معذور ہے، وہ سنتا بھی نہیں ہے، بولتا بھی نہیں ہے۔ تو ایک آدمی نے مجھے کہا کہ آپ شاید مانیں گے تو نہیں، لیکن فلاں جگہ پہ لے جائیں اور ایک پٹا ڈالتے ہیں وہ گلے میں، اس پٹے کے ساتھ یہ سننا شروع کر دے گا۔ کس کے ساتھ؟ میں نے کہا جی اپنے اپنے علاقے کا رواج ہوتا ہے، ہمارے علاقے میں جو پٹا ڈالتے ہیں نا، یہ انسانوں کے گلے میں نہیں ڈالتے، ایک اور مخلوق ہے اس کے گلے میں ڈالتے ہیں۔ بھائی اللہ کی مرضی، اگر اس نے اس کو سنوانا ہے تو سنا دے گا، نہیں سنوانا تو پٹا ڈال کے سنوانے کی ہمیں ضرورت ہے، کام ہو جاتا ہے۔ جی سوال سمجھ میں آ رہا ہے نا، کام کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب قرآن میں نہیں، وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ، اللہ کے بندے کہیں گے دن قیامت کے، وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ، اور لیکن یا اللہ نفع تو نے دیا ان کو، یعنی کام تو نے بنایا ان کا، وَآبَاءَهُمْ، اور ان کے بڑوں کو بھی، حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، یہاں تک کہ یہ تیری نصیحت کو بھول گئے، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ ہلاک ہونے والی قوم ہو گئے۔ یا اللہ آسان لفظوں میں مفہوم یوں سمجھیے، اللہ ان سے اپنے نیک بندوں سے پوچھے گا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا یا یہ خود بھٹک گئے؟ وہ کہیں گے یا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، یہ آ کے ہمیں پکارتے رہے، کام تو ان کے بناتا رہا، یہ سمجھتے رہے یہاں سے بن رہا ہے کام۔ اب بات سمجھ میں آئیے؟ دیکھو بھائی، جو ہندو ہیں، جو آگ کے پجاری ہیں، جو گائے کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے کام کون کرتا ہے؟ بولیں جی، کام تو سب کے اللہ کرتا ہے نا۔ اس لیے وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ، طریقہ وہ استعمال کرنا ہے جو صحیح طریقہ ہو۔ ایک آدمی گیا مزدوری کی سارا دن اور شام کو 500 روپے کما کے لے آیا، دوسرے آدمی نے کسی کی جیب کاٹی، اس میں سے 5000 روپے مل گیا، اس نہ کام تو چنگا نہیں ہو گیا، اس نہ کام تو اس کا بھی ہو گیا، کام تو اس کا بھی ہو گیا، لیکن اس کا حلال طریقے سے ہوا ہے اور اس کا حرام طریقے سے ہوا ہے۔ تو کام ہو جانا یہ دلیل نہیں، نہ کام ہو جانا یہ مقصد ہے۔ بھئی کام تو سب کے ہو جاتے ہیں، ہم نے اس طریقے سے کام کروانا ہے جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو ایک بات کہ اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندوں کو جب پکارا گیا
تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ تو دن قیامت کے جواب دیں گے۔ ایک مقام اور دیکھیے ذرا، آپ نکالیں جی سورہ یوسف 11واں پارہ، سورت کا نام ہے سورہ یوسف، پارہ ہے 11واں اور صفحہ نمبر ہے جی 191، 191 سورہ یونس 11واں پارہ صفحہ نمبر 191 ہے اور آیت نمبر 27 ختم ہو رہی ہے، 28 شروع ہو رہی ہے۔ جو 16 لائن والا قرآن پاک ہے اس کی بالکل آخری لائن ہے جی، بالکل آخری لائن نیچے۔ ایک اور حوالے تو اس کے علاوہ بھی ہیں چونکہ وقت نہیں ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا، مَكَانَكُمْ، ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پر، أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، تم بھی اور تمہارے شریک بھی ٹھہر جائیں، تم بھی ٹھہر جاؤ، اور وہ ہستیاں، وہ بزرگ جن کو تم پکارتے تھے نا، یا جن کے نام کے نذرانے دیتے تھے، یا جن کے سامنے چومتے تھے، جو بھی عمل کرتے تھے، وہ نظریہ رکھ کر علم اور قدرت والا، تم بھی ٹھہر جاؤ اور وہ بھی ٹھہر جائیں۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم جدائی ڈال دیں گے ان کے درمیان، یعنی الگ الگ لائنوں میں کھڑا کر لیں گے، ایک طرف وہ لوگ جن کو پکارا گیا اور ایک طرف وہ جنہوں نے ان کو پکارا۔ اچھا اب دونوں کھڑے ہو گئے، یا اللہ انہی کو ہم پکارتے تھے، اور وہ اللہ کے پاک باز بندے کیا کہیں گے ذرا سننا، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور ان کے شریک کہیں گے، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ عبادت کا معنی وہی، ہمیں وہ نظریے رکھ کر جو بھی عمل کیا، چاہے انہوں نے رکوع کیا، چاہے انہوں نے سجدہ کیا، چاہے انہوں نے چوما، چاہے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، چاہے ان کے نام پہ کوئی شیرینی تقسیم کی، جو بھی عمل کیا، کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہماری عبادت کرتے ہی کوئی نہیں تھے۔ یار جی کرتے تھے، کیوں نہیں کرتے تھے؟ بڑے بڑے ہم نے خرچے کیے وہاں پہ، کئی دیگیں بانٹ دیں، اور تم کہتے ہو کرتے ہی کوئی نہیں تھے۔ وہ اللہ کے نیک بندے کیا کہیں گے، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، پس کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہی دینے والا ہمارے اور تمہارے درمیان، کہ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو یقیناً تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ پہلی بات یہ تم کرتے نہیں تھے، اگر کوئی کرتے رہے ہو تو ہمیں پتہ شتا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بتاؤ پھر یہ دو صفتیں اللہ کی ہیں یا کسی اور میں بھی ہیں؟ وہ تو کہیں ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، تو پھر علم رکھنے والی ذات تو اللہ کی ہے، معلوم ہوا لا الہ۔ آگے جی اللہ فرماتے ہیں ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں پر جانچ لے گا ہر نفس جو اس نے کیا، وردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر لوٹائے جائیں گے وہ اللہ کی طرف جو سچا کارساز ہے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور وہ سب گم ہو جائیں گے جو جھوٹ موٹ گھڑتے رہتے تھے، جس کے بارے میں نظریہ رکھا تھا اس کے نام پہ کوئی چیز دے دو تو کام بن جاتا ہے، فلاں کو پکارو تو وہ کام کروا دیتا ہے، رب کہتے ہیں وہ تو سارے منکر ہو جائیں گے، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، تو وہ علم کی نفی کر دیں گے۔ معلوم ہوا یہ جو کہا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ کے سامنے جائیں گے، ان کے سامنے جھکیں گے، ان کی پکار کریں گے، ان کے نام کی چڑھاوے دیں گے، تب جا کے اللہ تعالیٰ تک پہنچیں گے، یہ نظریہ قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر اس پہ کوئی سوال ہو تو آپ ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ کل اس کا جواب بھی ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ میں نے عرض کیا کہ فرشتوں کو بھی لوگوں نے پکارا، اولیاء اللہ کو بھی پکارا، میں نے اس کا جواب قرآن سے دے دیا۔ نمبر دو، فرشتوں کو بھی پکارا۔ مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی کیا ہیں؟ بولے نا جی، بیٹیاں ہیں، اور اپنے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ دفن کر کے آ جاتے، اور فرشتے اللہ کی کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں۔ اور اپنے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ دفن کر کے آ جاتے۔ اور فرشتے اللہ کی کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں۔ اور اپنے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ دفن کر کے آ جاتے۔
اللہ نے قرآن میں کہا بھی ہے تلک اذن قسمۃ ضیزہ، بڑی بھونڈی تقسیم کرتے ہو، اپنے گھر بیٹی پیدا ہو جائے اس کو دفن کر دیتے ہو اور فرشتے ساری میری بیٹیاں بنا ڈالی ہیں تم نے۔ کہتے ہیں جی اللہ دی دیاں نے، جس طرح دی آ جاوے نا تو پیو کدے اس کو خالی نہیں لوٹانا، نعوذ باللہ۔ یہ مثالیں دیتے تھے۔ ایسے ہی فرشتے بھی اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے کوئی فریاد کریں یا اللہ اے فلاں آدمی جو ہے نا، یا اللہ بس اس کو معاف کر ہی دے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جس طرح باپ بیٹی کی بات رد نہیں کرتا، اللہ بھی فرشتوں کی بات رد نہیں کرتا، اور یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور بات منوا لیتے ہیں، کہو استغفر اللہ۔ اب جب یہ انہوں نے نظریہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے اس باطل نظریے کی تردید کی ہے۔ آپ نکالیں جی، سورت کا نام ہے سورۃ سبا اور 22واں پارہ ہے جی، صفحہ نمبر 391 391، آیت نمبر 39 ختم ہو رہی ہے، 40 ہے۔ سورت کا نام ہے سورۃ سبا، صفحہ نمبر 391 391، آیت نمبر 39 ختم ہو رہی ہے، 40 شروع ہو رہی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ فیصلہ تو ہونا ہے نا قیامت والے دن، لیکن کیا ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا ہوا ہے۔ اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کی اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور جو فیصلے اللہ نے بتائے ہیں ان پہ ابھی سے یقین رکھتے ہیں، ورنہ وہاں تو فیصلہ یہی ہونا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سنا دیا ہوا ہے۔ اگر کسی نے نہیں مانا تو وہاں ماننا پڑے گا۔ دیکھنا جی آیت نمبر 40، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ سب کو اکٹھا کرے گا، ثُمَّ يَقُولُ، پھر اللہ فرمائے گا، لِلْمَلَائِكَةِ، کس سے؟ کیا معنی ملائکہ کا؟ فرشتوں سے۔ کیا کہے گا؟ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ خاص تمہاری عبادت کیا کرتے تھے، تمہیں پکارتے تھے، تمہارے نام کی چڑھاوے دیتے تھے؟ قالوا سبحانک، وہ کہیں گے یا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ ابھی آپ نے سورہ فرقان میں سنا نا، اولیاء اللہ بھی کہیں گے قالوا سبحانک، بالکل وہی جواب فرشتوں کا بھی ہے، قالوا سبحانک۔ افسوس کہ امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، ورنہ اللہ کی کتاب کو اگر پڑھتے تو پتہ چل جاتا ہر سوال کا جواب یہاں پر موجود ہے۔ قالوا سبحانک، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، انت ولینا من دونہم، تو ہی ہمارا کارساز ہے ان کے علاوہ، یا اللہ ہمارا تو اور کوئی نہیں، ہمارا تو مشکل کشا تو ہی ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ تو شاید جنوں کی عبادت کرتے تھے یا اللہ، اکثرہم بہم مؤمنون، اکثر انہیں جنوں پر ایمان رکھتے تھے، یا اللہ ہمیں معاف کر، ہم نے نہیں کہا۔ فرشتے اس طرح اپنی جان بچائیں گے اور معذرت کریں گے، یا اللہ نہ ہم نے کہا ہے نہ انہوں نے ہماری عبادت کی ہے۔ رب فرماتے ہیں بتاؤ پھر جاننے والا اور قدرت والا کون ہوا؟ بولیں جی، علم والا بھی پھر اللہ، قدرت والا بھی اللہ، تو پھر تمہاری عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ کیونکہ اس مسئلہ الہ کا خلاصہ پھر یہی ہے، اللہ پھر کہنا یہ چاہتے ہیں جب علم والا بھی میں ہوں، قدرت والا میں ہوں، تو پھر عبادت کے لائق بھی میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ اب آئیے جی نمبر 3 انبیاء کے بارے میں، آپ نکالیں 7واں پارہ، سورت کا نام ہے سورۃ المائدہ۔ سورۃ المائدہ کا آخری رکوع ہے جی، صفحہ نمبر ہے 115، آیت نمبر 115 ختم ہو رہی ہے، 116 شروع ہو رہی ہے، صفحہ نمبر 115 آیت نمبر 116۔ سورت کا نام ہے سورۃ المائدہ، 7واں پارہ ہے جی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 116، رکوع سے دیکھیں جی۔ چونکہ انبیاء میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو زیادہ پکارا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھا گیا،
نعوذ باللہ۔ اور یہاں تک بھی بعض لوگوں نے کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ ایک نہیں ہے، اللہ تین ہے، ان میں ایک عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ اعتزاز صاحب سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ چائے تو نہیں مانگ رہے آپ؟ مانگ رہے ہیں؟ یہ لے لیں میرے سے، اور کسی کو چائے نہیں دینی جی، خبردار۔ اگر کسی نے پینی ہے تو یہاں سے لے لے، پھر اور نہیں ملے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جناب اسپیشل، چونکہ زیادہ شریک بنایا گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ان کا ذکر فرمایا، باقی نبیوں کا بھی ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا اسپیشل ذکر ہے۔ سننا جی، دن قیامت کے اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کہے گا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ پتہ ہے نا عیسیٰ ابن مریم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ باپ نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور ایک یہ وجہ بھی تھی کہ لوگ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ ساتھ ابن مریم ضرور کہتے ہیں کہ میرا بیٹا نہیں، مریم کا بیٹا ہے۔ جب اللہ کہیں گے یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، انت قلت للناس، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو، اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں دونوں کو الہ بنا لو اللہ کے علاوہ۔ الہ کا معنی علم والا اور قدرت والا۔ قال سبحانک، قال سبحانک، اولیاء اللہ نے بھی کیا کہا تھا؟ قالوا سبحانک۔ فرشتوں نے بھی کیا کہا تھا؟ قالوا سبحانک۔ اور اللہ کے نبی بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ قال سبحانک۔ آپ بھی کہیں پھر سبحان اللہ۔ قال سبحانک، فرمائیں گے یا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، نہیں جائز نہیں مناسب میرے لیے کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو یا اللہ تجھے تو پتہ ہوتا، تجھے تو پتہ، تعلم ما فی نفسی، تو میرے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، ولا عالم ما فی نفسک، میں تو تیرے دل کی بات کو نہیں جانتا، انکا انت علام الغیوب، اے اللہ تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے، تو ہی۔ معلوم ہوا وہ جو علم والی صفت تھی نا، عیسیٰ علیہ السلام واضح کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے پتہ نہیں، تجھے پتہ ہے۔ تو پھر دوسرے لفظوں میں یہ ثابت ہو گیا کہ میں الہ نہیں ہوں، یا اللہ تو الہ ہے، میں الہ نہیں ہوں۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام جیسا اللہ کا پاک باز بندہ بھی الہ بننے کے قابل نہیں ہے، تو پھر یہاں ہمارے اسلام آباد میں، لاہور میں، ترامڑی میں، دائیں بائیں کوئی ایسی اور ہستی پھر نہیں ہے جو کہے کہ الہ بننے کے قابل ہے۔ الہ سے مراد یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جاننے والا اور قدرت والا، ضروری نہیں کہ اس کو الہ بھی کہے، یہ بات ذہن میں رہے کہ ضروری نہیں کہ بندہ کہے کہ یہ الہ ہے، اس طرح تو کوئی نہیں کہتا نا، الہ کہتا تو کوئی نہیں ہے۔ اس پہ ایک بات آپ کو سناؤں، حدیث پاک میں ہے، یہ ابھی بند نہیں کرنا ہے، اس اگلی آیت ہم دیکھیں گے۔ حدیث پاک میں ہے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم تائی کے بیٹے، مسلمان ہوئے۔ ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے تو سورۃ توبہ میں گئے، اور سورۃ توبہ میں یہ آیت پڑھی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ ان اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے، اپنے مولویوں اور اپنے پیروں کو رب بنا لیا تھا اللہ کے علاوہ۔ کیا بنا لیا تھا؟ یہ آیت پڑھی تو عدی ابن حاتم چونک گئے، نبی پاک کے پاس چلے گئے، یا رسول اللہ ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ کون سی بات؟ تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا رکھا تھا، میں یا رسول اللہ اہل کتاب میں سے ہوں، رب تو ہم نے کبھی نہیں بنایا تھا، ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ مولوی صاحب آپ رب ہیں ہمارے، نہ کسی پیر صاحب کو کہا کہ پیر جی تسی رب ہو، نہیں کہا ہم نے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رب کہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور وہ عادی یہ بتاؤ کہ وہ جو تمہارے مولوی اور پیر تھے، وہ اگر کہہ دیتے یہ کھاؤ حلال ہے، میں جو کہہ رہا ہوں حلال ہے، تو مان لیتے تھے یا نہیں؟
کہا جی بالکل. کہ اگر وہ کہتا ہے یہ نہ کھاؤ بھائی تو پھر مان لیتے بالکل. فرمایا یہ اختیار حلال اور حرام کا رب کے پاس ہوتا ہے. تم نے ان کو زبان سے رب کہا نہیں ہے، لیکن تمہارا عمل بتا رہا تھا کہ تم ان کو رب مانتے ہو. بات سمجھ میں آئی؟ وہ جو بات میں عرض کر رہا تھا نا کہ زبان سے الہ بے شک نہ کہے، لیکن عملی طور پر کوئی ایسا عمل کرے. مثلا کسی کے سامنے جھک رہا ہے جی. ایک صحابی نے نبی پاک کے سامنے اتنا کہہ دیا ما شاء اللہ و ما شئت، باجی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ ناراض ہوئی اور فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا لیا، تو صرف کہے ما شاء اللہ. حالانکہ اس نے نبی پاک کو الہ تو نہیں کہا تھا، لیکن آپ نے کیوں فوراً کہہ دیا؟ کیونکہ زبان سے الہ کہنا ضروری نہیں. یہ بندہ کہے جی یہ معبود صاحب ہیں جی، یہ کہنا ضروری نہیں. بس کسی کے سامنے وہ کام کر دیا جو اللہ کے سامنے کرنا چاہیے تھا، تو وہ کیا ہو گیا؟ الہ کہہ دیا. اچھا اب عیسیٰ علیہ السلام آگے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ میں نے نہیں کہا، ما قلت لہم، میں نے اور ان کو کچھ نہیں کہا، الا ما امرتنی بہ، مگر وہی کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، ربی و ربکم، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں اس وقت تک کی بات تو بتا سکتا ہوں جب تک میں ان میں تھا. فلما توفیتنی، پس جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، پھر بات کی باتیں مجھ سے نہ پوچھ یا اللہ، بعد میں تو نگران ہے. وانت علی کل شیء شہید، اور پھر بات والی چیزوں پر تو گواہ ہے یا اللہ، میں گواہی نہیں دے سکتا. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پہ ایک اور حدیث سنا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب اللہ مجھ سے یہی سوال کریں گے نا جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے سے کیا گیا، اقولو کما قال عبد الصالح عیسیٰ ابن مریم، نبی پاک فرماتے ہیں میں بھی وہی جواب دوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ ابن مریم نے جواب دیا. تو گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سبحانک، نبی پاک بھی کہیں گے یا اللہ سبحانک. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ بات کے حالات مجھ سے نہ پوچھ، نبی پاک کہتے ہیں میں بھی وہی کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا بھی وہی جواب ہوگا. تو معلوم ہوا انبیاء بھی معذرت کر لیں گے. اچھا یہی سورہ مائدہ ہے جو آپ نے ابھی صفحہ دیکھا، اس سے پچھلے صفحے پہ آئیں، یہی 7واں پارہ ہے سورۃ المائدہ، صفحہ نمبر 114 نکالیں، پہلے 115 تھا نا، اس سے پچھلا 114. رکوع سے دیکھیں آیت نمبر 108 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 109 شروع ہو رہی ہے. وہ تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کی بات تھی نا، اب ذرا سارے نبیوں کی بات سننا. کسی پہ تنقید کرنا مقصد نہیں، صرف سمجھنا مقصد. میں نے پہلے شروع میں عرض یہ کیا تھا کہ دین نام ہے سیکھنے سکھانے کا. دین کس کا نام ہے؟ آیت نمبر 109 جی، یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا رسولوں کو. الرسل کا کیا معنی؟ بولو جی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواہ اپنی طرف سے باتیں گھڑ لیتے ہیں. اب یہ اپنی طرف سے تو نہیں ہے بھائی، آپ کے گھر میں جو قرآن مجید پڑھا ہو اسی میں سے دیکھیے، جس مفسر کا مرضی ہے اٹھا کر دیکھیے، یہاں انشاءاللہ یہی معنی لکھا ہوگا. یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ جمع کرے گا کس کو؟ بولو جی کس کو؟ فیقول، پس اللہ فرمائے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا، یعنی امتوں نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا. قالوا لا علم لنا، اللہ کے رسول کہیں گے ہمیں علم، لا کا معنی علم کا معنی، علم، لنا کا معنی ہمیں علم کوئی نہیں. انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے. یہ کون کہیں گے؟ اللہ کے نبی. وہ صفت علم جو تھی معبود والی، وہ گویا کہ نبیوں میں نہیں ہے. وہ صفت کس کے اندر ہے؟ وہ صفت کس کے اندر ہے؟ ہمارے ہاں بنیادی طور پہ تو مسئلہ یہی جو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، صفت علم اور صفت قدرت والا.
باقی جتنے مسائل ہیں نا وہ ضمنی مسائل ہیں، اگر بنیاد ٹھیک ہو جائے تو باقی مسئلے سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور اگر بنیاد ہو گڑبڑ ہوتی ہے پھر آگے مسئلہ جھگڑا پڑ جاتا ہے۔ جی مسئلہ علم غیب کا، مسئلہ علم غیب کا 3 مسئلے ہیں پھر جن میں زیادہ جھگڑا ہوتا ہے۔ مسئلہ علم غیب، مختار کل اور حاضر ناظر۔ چونکہ حاضر ناظر مختار کل، اب یہ تینوں مسائل تو ہیں کافی تفصیل طلب ہیں، لیکن چونکہ آج ان کو ہم نے ختم کرنا ہے، کل ہم نے سنت کے بارے میں بات کرنی ہے، اس لیے عالم الغیب، مختار کل ہر چیز کا اختیار، اور حاضر ناظر ہر جگہ پر موجود ہو کر دیکھنا، ان 3 مسئلوں میں اختلاف ہوا، لیکن بنیادی طور پہ وہی مسئلہ الہ والی 2 صفتیں ہیں، یاد رکھنا وہ بھی ہے۔ یہ میں مسئلہ الہ کی بات کر رہا ہوں نا، وہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہے۔ ویسے 4 مسائل بڑے ہیں، آپ نے صحیح کہا ہے، علم غیب، حاضر ناظر، مختار کل اور نور بشر، لیکن چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ آج مسئلہ صرف الہ کی بات ہو رہی ہے۔ مسئلہ الہ میں یہ 3 مسائل ہیں، اس کے متعلقہ مسئلہ الہ کے متعلقہ 3 مسائل ہیں۔ علم غیب بات ذہن میں رکھیں، اور میں بڑے اپنے طور پہ تول کے لفظ بولوں گا، اور آپ نے ایک ایک لفظ پہ غور بھی کرنا ہے۔ ہر چیز کا کلی، مکمل اور محیط علم اللہ کے پاس ہے۔ کلی، مکمل اور محیط علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ غیب کہتے ہیں جو چیز مخلوق سے غائب ہو، مخلوق کے حواس ہیں، آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا وغیرہ، ان حواس سے جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیب۔ اس غیب میں سے تیری بات ذرا بہت توجہ سے سننی ہے، اس غیب میں سے اللہ 1 واقعہ، 2 واقعے، 50 واقعے، 100 واقعے، 1000 واقعے اپنے نبیوں کو بتا دے، اس کا کوئی انکار نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غیب میں سے کئی واقعات اللہ اپنے نبیوں کو بتا دیں، اس کا کوئی منکر نہیں اور نہ انکار کیا جا سکتا ہے۔ بات ہو رہی ہے مکمل، کلی اور محیط علم کی، اور جو میں نے شروع میں 3 اصول آپ کو بتائے تھے وہ ذہن میں رکھنا۔ اللہ کی ذات اور صفات یعنی اللہ کا علم وہ قدیم ہے، نبی پاک یا دیگر انبیاء کا علم یا اولیاء کا علم یا بزرگوں کا علم یا کسی کا علم وہ قدیم نہیں، وہ حادث ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، نبی پاک ہوں، دیگر انبیاء ہوں یا اس کے علاوہ کوئی ہو، اس کا علم کیا ہے؟ اس کی ایک حد ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، انبیاء کا یا دیگر انبیاء کا یا اولیاء کا علم اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یہ 3 باتیں آپ کی ذہن میں ہیں تو مسئلہ حل ہو گیا ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے فلاں موقع پہ اللہ کے نبی نے غیب کی خبریں بتائیں، ہم نے کہا بالکل بتائیں۔ پھر ہم نے کہا اس لیے بتائیں اللہ نے آپ کو غیب کی خبریں بتائی تھیں۔ دیکھو نبی پاک نے جنت جا کے دیکھی ہے، ہمیں ساری بتائی، ہمارے لیے تو غیب ہے نا وہ جنت، جہنم کے احوال بتائے، ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ غیب ہے۔ نبی پاک کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، وہ آپ نے بتائیں، بالکل ہمارا ایمان ہے۔ بدر کے دن، بدر کے وقت آپ نے بدر کی جنگ سے پہلے بتایا کل فلاں کافر یہاں قتل ہوگا، فلاں نے یہاں پہ قتل ہونے ہیں، فلاں نے یہاں پہ ہونے ہیں، فلاں نے یہاں پہ ہونے ہیں، آپ نے بتایا۔ واقعہ کب ہونا تھا؟ دوسرے دن، آپ نے پہلے بتا دیا، بالکل ہمارا ایمان ہے، اللہ نے آپ کو بتا دیا، آپ نے بتا دیا۔ اسی طرح خیبر کے موقع پہ آپ نے فرمایا میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دیں گے، بالکل ہمارا ایمان ہے۔ غیب کی خبر تھی، آپ نے بتائی، غیب کی خبر پر ہمارا انکار ہے ہی نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس پہ انکار، جھگڑا اس مسئلے میں ہے کہ مکمل علم کیا ہے، ہر چیز کا جاننا۔ اب ہر چیز کی مثال میں آپ کو دوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ دنیا کے اندر درخت کتنے ہیں، درختوں پر پتے کتنے ہیں، صحرا کتنے ہیں، صحرا کے ذرے کتنے ہیں،
مکھیاں کتنی ہیں، مچھر کتنے ہیں، پرندے کتنے ہیں، چرند کتنے ہیں، درندے کتنے ہیں، انسان کتنے ہیں، جن کتنے ہیں، فرشتے کتنے ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے اتنے لشکر ہیں کہ اس کے علاوہ جانتا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے کلی علم، یہ نبی کے لیے جاننا ضروری بھی کوئی نہیں۔ آپ غور کریں ٹھنڈے دل کے ساتھ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کیا نبی کے لیے جاننا ضروری ہے کہ مچھر کتنے ہیں دنیا میں؟ بولیں جی، اس کا کیا تعلق ہے نبوت کے علم کے ساتھ؟ کیا نبی کے لیے جاننا ضروری ہے کہ درختوں پہ پتے کتنے ہیں؟ بولیں جی، نہیں۔ یہ جاننا اس کے لیے ضروری ہے جس نے روزی کا انتظام کرنا ہے۔ اب روزی کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ یہ اللہ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ کوئی مکھی رہ نہ جائے، کوئی مچھر رہ نہ جائے، کوئی کہاں پہ ہے، چرند کہاں پہ ہے، پرند کہاں پہ ہے، درندے کہاں پہ ہیں، یہ جاننا کس کے لیے ضروری ہے؟ اللہ تو جانتا ہے۔ یہی ہے کلی علم۔ اور قرآن نے بیان بھی کیا ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، درختوں سے گرنے والا پتا بھی تیرا رب جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں پڑا ہوا دانہ اس کو بھی تیرا رب جانتا ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا علم اللہ کے پاس ہے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ میرے پاس رومال ہے جی، یہ کیا ہے؟ میں بھی جانتا ہوں یہ رومال ہے، آپ بھی جانتے ہیں رومال ہے، لیکن وہ کپاس جس کا یہ بنا ہوا ہے، یہ کپاس کون سے کھیت میں اگی تھی، وہ زمین کس کی ملک میں ہے، اس کو پانی جب لگا تو کتنی دفعہ بارش کا لگا اور کتنی دفعہ نہر کا لگا، پانی لگانے کے لیے کون سا زمیندار گیا، کون سی بیلچے اور کسی کے ساتھ اس نے وہ پانی کو موڑا، پھر کس کس بندے نے وہاں سے اس کپاس کو چنا، پھر کون سی گاڑی اور ریڑے پہ لاد کر اس کو مل کی طرف لے جایا گیا، پھر کون سے آڑتی نے خریدا، پھر مل کے اندر کون کون سے مزدور تھے جنہوں نے اتارا، پھر اس کا دھاگا بنا گیا، وہ کون سی مشین تھی، اس کا چلانے والا کون تھا، اس مل کا مالک کون تھا، اس نے اس سے کتنا نفع کمایا اس کپاس سے، پھر وہ جناب دھاگے بنے، پھر آگے رومال کس نے بنایا، پھر اس میں دوسرے دھاگے کس نے مکس کیے، کڑھائی اوپر کس نے کی، پھر وہ اکٹھے پیکنگ ہوئی ہے اور پیک کس نے کیے، اور پھر جناب وہ مارکیٹ میں آ گئے، پھر کتنے دکانداروں سے گھومتے 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 میرے پاس آ گیا۔ اب یہ ہے مکمل علم، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اسی کو آیت الکرسی میں بیان کیا گیا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ۔ اب ساری کائنات کا علم رکھنا تو دور کی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں بِشَيْءٍ، یہ سمجھو کہ ایک شے ہے نا، ایک شے، کوئی چیز، اللہ فرماتے ہیں ایک شے کا بھی علم مکمل میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اس پہ آپ کو بڑی خوبصورت مثال دوں، مسئلہ بڑا نکھر جائے گا۔ قرآن تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ تھک گئے؟ ویسے میں تو تھک گیا ہوں۔ بڑی مزیدار بات، بڑا دلچسپ واقعہ قرآن پاک میں، سچا واقعہ، کہ یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے باپ یعقوب علیہ السلام سے، کم و بیش 40 سال کا عرصہ گزر گیا۔ بھائیوں نے کہاں ڈالا تھا؟ کنویں میں۔ یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہ چلا، روتے رہے، بینائی چلی گئی۔ یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلے، مصر کے تخت پہ جا بیٹھے۔ 40 سال کا عرصہ گزر گیا، کل بچہ سا تھا، نکلا تھا۔ 40 سال بعد وہاں سے کرتا دیا بھائیوں کو، چونکہ وقت نہیں ہے، واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا انشاءاللہ، واقعہ ہے نا ذہن میں، سنا ہوا نا واقعہ، کرتا دیا۔ اور یعقوب علیہ السلام بوڑھے ہو گئے ہیں، 40 سال کا عرصہ گزر گیا، گھر میں بیٹھے ہوئی ہیں، کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب پہلے کیوں نہیں آئی اور آج کیوں آئی ہے؟ یہ بات سمجھ آئے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منظوم فارسی میں بیان کیا ہے اپنی کتاب گلستہ میں۔ وہ شیخ سعدی کے الفاظ میں سنیں گے تو اور مزہ آئے گا۔ شیخ سعدی نے فرمایا، یکے پرسید زاں گم کردہ فرزند، اے روشن گوہر پیر خرد مند، ز مصرش بوئے پیراہن شنیدی، چرادر چاہے کنانش ندیدی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں
ایک بندے نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کر پوچھا، اے بزرگوار ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، بتاؤ، زے مصرش بوئے پیراہن شنیدی، مصر سے جو کنعان سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر تھا، وہاں سے کرتا چلا آپ نے خوشبو سونگھ لی، چرادر چاہے کنانش ندی دی، جب آپ کے اپنے گاؤں کنعان کے کنویں میں یوسف تھا 40 سال پہلے، اس دن کیوں نہیں خوشبو سونگھی؟ بات سمجھ میں آئیے؟ ترامڑی کے اندر ایک بندہ ہو، مجھے پتہ نہ چلے اور میں کہوں جناب میں لاہور سے پتہ کر لیتا ہوں، تو سوال تو بنتا ہے نا، بھئی یہاں سے آپ کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ کنعان کے کنویں میں، یعقوب علیہ السلام کے گاؤں کا نام کنعان تھا، کنعان کے کنویں میں وہاں یوسف علیہ السلام رہے، اور جیسے بعض مفسرین نے لکھا 3 راتیں اور 3 دن رہے، وہ 3 راتیں 3 دن گزر گئے، وہاں آپ کو پتہ نہ چلا، 40 سال بعد وہاں سے آپ کو کیوں پتہ چل گیا؟ جواب سننا، بگفت احوال ماں برکے جہاں دمے پیدا و دیگر دم نہاس، گہے بر تارم بالا نشینم گئے بر پشت پائے خود نبینم۔ فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب میں کہا، اوے اللہ کے بندے، ہم جو انبیاء ہوتے ہیں نا، یہ ہماری مثال آسمان کی بجلی کی طرح ہوتی ہے، اندھیرا ہو رات کو، آسمان پہ بجلی چمک رہی ہو، بادل ہوں تو تارے تو گم ہو جاتے ہیں نا، بجلی چمکتی ہے تو روشنی آتی ہے، اور بجلی نہیں چمکتی تو اندھیرا ہوتا ہے، ہم تو وہی کی بجلی کے انتظار میں ہوتے ہیں، ادھر سے بجلی چمکتی ہے تو نظر آ جاتا ہے، نہ چمکے تو نظر، بس اتنی سی بات ہے سمجھنے کی، اللہ سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ جھگڑا ہے ہی کوئی نہیں اس مسئلے میں، جھگڑا۔ دوسرا مسئلہ وہ ہے جناب مختار کل۔ ہاں اس پہ ایک چھوٹی سی بات، بلکہ علم غیب پہ وہ دکھانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ علم غیب جاننا اور ہے، میں نے جیسے عرض کیا غیب کی اطلاع اور ہے۔ آپ نکالیں جی 4 پارہ، سورت کا نام ہے سورہ آل عمران، صفحہ نمبر ہے 67 67 6-7۔ چوتھا پارہ جی، آیت نمبر 178 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 179 شروع ہو رہی ہے۔ مل گئے جی سب کو؟ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ یہ اہل ایمان کی حالت کو اللہ بیان کرتے ہیں، اللہ خبیث کو طیب سے جدا کرے گا۔ اس ساتھ اگلا دیکھیں گے، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ تعالیٰ غیب پر اطلاع کسی کو نہیں دیتا، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی من رسلہ، چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ اس جملے پہ ذرا غور کرنا، اللہ غیب کی اطلاع کسی کو نہیں دیتا، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے غیب کی اطلاع کے لیے۔ اب سمجھنا فرق میرے بھائی، غیب کا علم جاننا اور بات ہے، غیب کے واقعے کی اطلاع مل جانا اور بات ہے۔ اللہ اپنے رسولوں کو غیب کے واقعات پر کیا دیتے ہیں؟ بولو، اطلاع دیتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں۔ آپ کہیں فلاں موقع پہ آپ نے بتایا، اللہ نے اطلاع دے دی، فلاں موقع پہ، اللہ کی اطلاع کے ساتھ کوئی انکار نہیں۔ اللہ نے کئی واقعات، میں کہتا ہوں 10,000 واقعات کی اطلاع دے دی ہوگی، بالکل ہمارا ایمان ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں اطلاع دیتا ہوں اپنے نبیوں کو اللہ نے غیب کے واقعات میں کیا دے دی؟ اطلاع دے دی، اللہ نے دی ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، علم غیب اور چیز ہے، اطلاع علی الغیب اور چیز ہے۔ دوسرا واقعہ چونکہ وقت نہیں ہے، وہ ہے دوسرا مسئلہ مختار کل کا۔ ہر چیز کا اختیار کس کے پاس ہے؟ یہی صفت تو الہ کی تھی نا، علم کے بعد تصرف والی، اختیار والی۔ اب یہ ہر چیز کا اختیار اگر آپ کسی اور میں مانیں گے تو وہ گویا کہ آپ اس کو معبود مان رہے ہیں۔ اس پر بھی قرآن میں بہت سارے واقعات ہیں، لیکن چونکہ اب ٹائم نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے نا آپ کے ذہن میں، سورہ انبیاء میں بیان ہوا، کہاں گئے تھے؟ کشتی میں بیٹھے تھے،
وہ کل کشتی کی بات ہوتی ہے، کشتی اور کشتی کی بات، وہ کل والی بات کل ہی رہنے دیں، سمجھ آئی؟ یونس علیہ السلام کہاں بیٹھے؟ کشتی میں بیٹھے، کشتی بھنور میں آئی، نکالا گیا، کہاں چلے گئے؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ تو ہر چیز کا جس کے پاس اختیار ہو اس کے اوپر ایسی مصیبتیں نہیں آیا کرتی، بات سمجھ، آسان سی بات ہے۔ سورۃ تحریم نکالیں آپ 28ویں پارے میں، اور یہ ایک ایسی آیت ہے انشاءاللہ اسی میں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے جی، جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں اسی ایک آیت میں حل ہو جائیں گے۔ صفحہ نمبر 507 ہے جی، 507۔ چونکہ آپ بھی تھکے ہوئی ہیں، سارے دن بیچارے پریشان ہوں گے، سب وہ ڈیوٹی بھی جانا ہے نا سب نے۔ صفحہ نمبر 507، 28واں پارہ، سورت کا نام ہے سورۃ التحریم۔ اختیار کل کا معنی پتہ ہے نا، ہر چیز کا مکمل اختیار، جو چاہے کرے۔ یہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ ترجمہ سننے سے پہلے واقعہ سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھے، ہر بیوی کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے، بات چیت کی، حال احوال پوچھا، دوسری کے پاس چلے گئے۔ اور بیویوں کی آپ کو پتہ ہے نا پھر جو سوکن ہوتی ہیں، سوکن پتہ ہے آپ کس کو کہتے ہیں؟ سوکن، یہ جو لوہے کا کام کرتے ہیں نا، اور اس کے اوپر وہ گارڈر وغیرہ پہ جب وہ آری چلاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے جو ذرے گرتے ہیں ان کو کن کہتے ہیں، کن۔ اور وہ ذرا اللہ نہ کرے کسی کی آنکھ میں گر جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ پانی آتا ہے نا آنکھ میں، اور خدا نہ کرے کسی کی آنکھ میں 100 ذرے گر جائے، 100 کن، کتنے؟ 100 کن۔ وہ دوسری بیوی اتنی اس کو چبھتی ہے جتنے 100 کن آنکھ میں گرے ہوئی ہیں۔ ایک مولوی صاحب سنا رہے تھے کہ میرا ایک دوست ہے، اس کی 2 بیوی ہیں۔ اس نے کہا جی بڑی بڑی ہوئی میرے نال، اور میں کہا کیوں ہے؟ اس نے کہا کل گیا کچن، ایک دن ایک بیوی سالن بناتی ہے، دوسرے دن دوسری بناتی ہے۔ وہ بیوی مٹر چھیل رہی تھی، 2 منٹ میں بھی اس کے پاس بیٹھ گیا، 2 پھلیاں میں نے بھی چھیل دی، دوسری نے دیکھ لیا اور اس نے کہا پتر کل واری آڑ دے میری۔ دوسرے دن اس 5 کلو مٹر منگائے، کتنے؟ اس نے کہا چھلنے تھے آگے، کل تو بڑے مٹر چھلنے ہیں۔ اس نے کہا میں تو ساری دیر مٹر چھل مار گیا، سب اللہ سے چھلتے مٹر۔ ازواج مطہرات کے پاس آپ جاتے تو ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے، اور پھر شوہر جب ہو محمد رسول اللہ جیسا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ظاہر بات ہے ہر بیوی کی خواہش ہوتی آپ میرے پاس زیادہ ٹائم ٹھہرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چکر لگاتے نا تو آپ کے ازواج مطہرات میں سے ہماری ایک امی جی نے آپ کو اپنے پاس زیادہ ٹھہرانے کی یہ ترکیب سوچی، جب آپ جانے لگتے یا رسول اللہ ٹھہریں، میں آپ کے لیے شربت بناتی ہوں، شہد ہے میرے پاس، اور پانی میں گھول کر شربت، شہد کا شربت ویسے ہی بڑی اچھی چیز ہے، اللہ کے رسول کو بڑا پسند بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر وہ آہستہ آہستہ گھولتی، نبی پاک انتظار فرماتے، تیار ہوتا، آپ پیتے۔ باقی ازواج مطہرات نے کہا ادھر تو آپ زیادہ ٹائم ٹھہرتے ہیں، اب شاید ان کے پاس تھا کوئی نہیں کہ وہ بھی گھولنا شروع کر دیتی۔ انہوں نے کہا کوئی ترتیب ایسی ہو کہ وہاں نہ ٹھہریں زیادہ، چنانچہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی ایسی ترتیب بنائیں کہ اللہ کے نبی وہاں نہ ٹھہریں۔ اچھا، آپس میں کہا ایسے ہی کرتے ہیں، نبی پاک جب آئیں گے نا تو ہم کہیں گی کہ آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک گوند ہوتا ہے جس کی تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی بو ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی کو تو ذرا بھی بدبو پسند۔ جب ہم وہ کہیں گی، آپ کہیں گے وہ کہاں سے آ گیا، تو ہم کہیں گے شاید شہد کی مکھی وہاں بیٹھی ہو۔ نبی پاک کہیں گے اچھا آئندہ پھر میں شہد، اس طرح شہد جب آپ نہیں پئیں گے تو وہ ٹائم بچ جائے گا ہمارے لیے۔ یہ مشورہ کیا اللہ کے نبی کی محبت کی وجہ سے کیا، نبی پاک کے گھر میں ہے، بات ذہن میں رکھنا۔
مشورہ ہوا ہے، ہوا نبی پاک کے گھر میں ہے، کیا نبی پاک کی بیویوں نے ہے۔ نبی پاک آئے حفصہ کے پاس، یا رسول اللہ مغافیر کی بو آ رہی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا جی آ رہی ہے۔ اچھا آپ نے میں نے شہد استعمال کیے؟ کہا جی کیا پتا شاید یہ مکھی بیٹھی ہو۔ خیر آپ نے کوئی اتنا یقین تو نہ کیا، لیکن ذہن میں ایک بات آئی، وہاں سے اٹھ کے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، وہی بات انہوں نے کہی۔ جب ایک آدمی ایک بات کو بار بار سنے تو دل مان لیتے ہیں۔ محلے والوں نے مشورہ کیا نا کہ مولوی صاحب سے جان چھڑائیں۔ ایک گیا اس کا استاد جی خیر تھا کہ بیمار جا لگنے ہو، استاد کہ نہیں میں تو ٹھیک ہوں، دوئی آکا تری آکا، شام تک استاد بیمار ہی ہو گئے۔ شک پہ گئے نا شاید میں کچھ تو چکر ہے، بار بار شیشہ ویکن ہر نماز دے کہ کچھ کمزور تو نہ ہو گیا، وہ ذہنی طور پہ بندہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو دوسری دفعہ بھی کہا گیا تو آپ کو بھی شک پڑ گیا کہ شاید آ رہی ہوگی، تبھی تو کہا۔ آپ نے خفیہ طور پہ قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ نے سورۃ تحریم نازل کی۔ اب ترجمہ سنیے اور پھر سارے مسئلوں کا حل یہاں پہ نکل آئے گا انشاءاللہ، اگر ہم توجہ کے ساتھ سنیں گے تو۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرموا، آپ کیوں حرام کرتے ہیں، ما احل اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، تبتغی مرضات ازواجک، کہ آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب میرے بھائیوں، میں نے کہا تھا 3 مسئلے اختلافی ہیں مسئلہ الہ کے ضمن میں، ایک علم غیب والا، ایک مختار کل والا، اور ایک حاضر ناظر والا، اور تیسرا جو آپ نے پوچھا تھا وہ بھی اس میں ہے، نور بشر والا بھی، چوتھا مسئلہ وہ بھی اس میں ہے۔ اس ایک آیت کو اگر آپ سمجھ لیں تو یہ سارے اختلافی مسئلے یہاں پر موجود ہیں۔ پہلا مسئلہ جی علم غیب والا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغافیر کی بو آ رہی تھی؟ بولیں جی۔ جب ازواج مطہرات نے کہا تو آپ نے مان لیا کہ نہیں مان لیا؟ اتنا مان لیا کہ قسم بھی کھا لی کہ آئندہ شاید استعمال نہیں کروں گا۔ معلوم ہوا عالم الغیب کون ہے؟ کلی علم اللہ کے بعد، یہاں اللہ نے نہیں بتایا۔ وہ اللہ تعالیٰ جس نے بدر کے دن بتا دیا تھا کہ کل فلاں فلاں یہاں قتل ہو گئے، یہاں بھی بتا سکتا تھا، یہاں اللہ نے نہیں بتایا، تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا دوسرا مسئلہ حاضر ناظر والا، ابھی میں نے اس پہ کوئی اور حوالہ آپ کو نہیں دکھایا۔ حاضر کا معنی ہوتا ہے موجود، ناظر نکلا ہے نظر سے، دیکھنے والا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود بھی ہوتے اور دیکھ رہے ہوتے، تو جب عائشہ اور حفصہ نے مشورہ کیا تو آپ بھی وہاں موجود ہوتے تو کہہ دیتے رہن دو رہن دو، کہتے کہ نہ کہتے؟ مشورہ نبی پاک کے بارے میں ہو رہا تھا اور آپ وہاں تھے، آپ نہ کہتے کہ بس رہنے دو؟ اور معلوم ہوا نبی پاک کی گھر والیوں کا بھی یہ عقیدہ نہیں کہ نبی پاک یہاں ہے، ورنہ وہ مشورہ ہی نہ کرتی۔ اور بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ یہ عقیدہ ازواج مطہرات کا بھی نہیں، عائشہ و حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی نہیں، اس لیے تو مشورہ کر رہی ہیں نا۔ تو معلوم ہر جگہ حاضر ناظر اللہ کے نبی نہیں۔ اور تیسرا مسئلہ مختار کل، ہر چیز کا اختیار۔ آپ نے قسم کھائی نا کہ میں شاید استعمال نہیں کروں گا، اللہ نے فرمایا آپ نے کیوں حرام کیا جس کو اللہ نے حلال کیا؟ اللہ نے پوچھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ارے بھائی جس کو ہر چیز کا اختیار ہو اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور چوتھا مسئلہ جو آپ نے پوچھا تھا وہ بھی اس میں آ گیا کہ آپ نے شاید استعمال کیا نا، تو جو استعمال کرے کھانا پینا یہ انسان کی صفات میں سے ہیں، بشر کی صفات میں سے ہیں، فرشتے نہیں کھاتے، نور نہیں کھاتے۔ قرآن میں ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کھانا پیش کیا لیکن نہیں کھایا تھا۔ تو معلوم ہوا عالم الغیب بھی اللہ کی ذات ہے۔ دیکھو بھائی اس پہ کئی واقعات ہیں، اب وقت نہیں ہے۔ 70 قاری شہید ہوئی ہے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے قبیلے کے لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں کافی تعداد میں، آپ بھیجیں اور ایسے بندے بھیجیں جو قرآن پڑھانا جانتے ہوں۔ آپ نے چن کر کے 70 قاری بھیجے، ان بدبختوں نے راستے میں شہید کر دیے، ایک بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ نے وہاں نہیں بتایا تھا نا، ورنہ ایمان سے بتائیں، ایمان سے بتائیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ،
کیا آپ نے جان بوجھ کر مروایا تھا اپنے صحابہ کو؟ بولے جی. اور وہ بھی چن چن کے. اللہ کے نبی کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ پورا مہینہ بد دعا کرتے رہے ان ظالموں کے لیے. لیکن ہوا آپ کو خیبر والے دن ایک یہودی عورت نے زہر دی بکری کے گوشت میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ کھایا, اور دوسرے لقمے پہ جبرائیل نے آ کے آپ کا ہاتھ پکڑ کے روکا, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ گوشت کا ٹکڑا بول پڑا مجھے نہ کھاؤ, میرے اندر زہر ہے, پہلے میں اللہ نے نہیں بتایا. اور ایک صحابی حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے, وہ لقمہ کھا کے اسی زہر کی وجہ سے شہید بھی ہو گئے. اور وفات سے قبل میرے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا, عائشہ مجھے یوں لگتا ہے میری رگ کٹ رہی ہے, وہ زہر کا اثر ہے جو مجھے خیبر میں دی گئی تھی. تو وہاں جہاں اللہ نے نہیں بتایا وہاں نہیں پتہ چلا, اور جہاں اللہ نے بتا دیا کئی موقع پہ بتا دیا, اس کا انکار نہیں. میرے بھائی حاضر ناظر پہ ایک چھوٹی سی بات کر کے بات ختم کرتے ہیں, ٹائم ہمارا بالکل پورا ہو گیا. حاضر ناظر پہ قرآن میں واقعات آیات تو کافی ساری ہیں, لیکن اب ٹائم نہیں ہے. میں زبانی دو چار باتیں جو آپ کو یاد رہیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی تھی, نبوت کے بعد 23 سالہ. 23 سالہ میں 13 سالہ دور کون سا تھا؟ بولے شاباش, بولے جی. مکی دور, اور 10 سالہ مدنی دور. معلوم ہوا کہ پہلے 13 سال آپ مکہ میں تھے, مدینہ میں نہیں تھے, اور اگلے 13 سال آپ مدینہ میں تھے تو مکہ میں. بڑی آسان سی بات ہے, اسی لیے تو مکی اور مدنی دور ہے. قرآن پاک کی صورتیں آپ دیکھ لیں, کچھ مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں. حدیث کی کتابوں میں دیکھیں غزوات اور سرایا, غزوہ بدر, غزوہ احد, سریہ اسامہ, سریہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جس میں جنگ میں خود شریک ہوئے اس کو کہتے ہیں غزوہ, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور جس میں آپ شریک نہیں اس کو کہتے ہیں سریہ. غزوہ کی جمع غزوات اور سریہ کی جمع سرایا. معلوم ہوا آپ ہر جنگ میں شریک نہیں ہوتے تھے. اگر آپ ہر جگہ شریک ہوتے تو پھر سرایا نہ ہوتے, سارے غزوات ہی ہوتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا یا نہیں ہوا؟ تو پہلے سے وہاں موجود ہوتے تو پھر دوبارہ کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ نہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی اتنی آسان سی باتیں. قرآن پاک میں آپ کو آیت بتا دیتا ہوں, انشاءاللہ میں نے ایک کاغذ میں کچھ لکھی ہیں, اس میں امید ہے آیت نمبر بھی لکھا ہوگا. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ وہاں نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے. آپ وہاں موجود قرآن میں ہے. اسی طرح اور بھی ہے, مریم علیہ السلام کے بارے میں جب وہاں بھی آپ موجود نہ تھے. تو قرآن بیان کرتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پہ آپ موجود نہ تھے. اور ایک اور بڑے مزے کی بات بتاؤں, ناظر ہے نا, نظر سے صحابہ نے نبی پاک کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم, اور عبداللہ بن ام مکتوم جو صحابی تھے نابینا تھے, انہوں نے نبی پاک کو نہیں دیکھا, لیکن نبی پاک نے ان کو دیکھا. تو وہ کیا بنے؟ بندہ نبی کو دیکھے ایمان کی حالت میں, یا نبی بندے کو دیکھے ایمان کی حالت میں, بندہ کیا بن جاتا ہے؟ میرا بھائی اگر یہ عقیدہ ہو کہ نبی پاک ہم سب کو دیکھ رہے ہیں تو پھر تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ اور معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہونا, نبی پاک نے ابو جہل کو دیکھا, وہ صحابی نہیں بنا, ہم نہیں بنے تو پھر ہم کیا ہیں پھر؟ اس لیے یہ عقیدہ بڑا عجیب و غریب عقیدہ ہے. بس بھائی دیکھو, وہ ذہن میں رکھو, مخلوق کی صفتیں محدود ہیں, مخلوق کی صفات محدود ہیں, اور اللہ کی صفتیں لامحدود ہیں. بات سمجھ میں آئیے؟ اب یہ دو نظریے رکھ کر آپ کسی کے نام پر کوئی چیز بھی دیں گے, ضروری نہیں بکرا ذبح کریں, آپ اس کے نام پر 1 روپیہ بھی دیں, وہ اس کی عبادت بنے گی. 1 پیسہ دیں گے, اس کی عبادت بنے گی. اور یہ جو اعلان کرتے ہیں نا نظر اللہ نیاز حسین, دیکھو یہ مالی عبادت ہے. یہ کیا ہے؟ اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ جناب حضرت حسین کو پتہ چل گیا کہ جناب ترامڑی میں, اسلام آباد میں فلاں شخص نے میرے نام پر سبیل لگائی ہے, شربت دیا ہے, 2 جگ گلاس دیے,
2 جگ بھر کے گلاس بھر بھر کے لوگوں کو پلائے ہیں۔ اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ وہ جانتے ہیں اور حضرت حسین خوش ہو کر میری مدد کریں گے، جیسے کہ بعض لوگ مدد کا نعرہ بھی لگا دیتے ہیں ساتھ ہی، تو پھر یہ نظریہ الہ والا آپ نے حضرت حسین کے لیے رکھ لیا، جو کہ کس کے لیے رکھنا تھا؟ اللہ کا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایک بات چھوٹی سی، اگر 2 منٹ میں زیادہ دیں تو کر لوں، ٹائم بالکل پورا ہو گیا۔ ویسے آج 5 منٹ ہم نے لیٹ شروع کیا تھا، کیونکہ حساب پورا ہونا چاہیے نا، حساب پورا ہونا چاہیے نا جی۔ آپ پہلے آئے تھے نہیں، وہ تو یہ ہے کہ سبق تو لیٹ شروع ہوا ہے نا۔ اجازت ہے تو 2 منٹ، صرف 2 منٹ کی بات۔ یہ جو مسئلہ ہے نا جی کہ فلاں کے نام پہ نہ دو، اللہ کے نام پہ دو، بعض آگے لوگ جواب میں یہ کہہ دیتے ہیں تسی اپنے پیو دے دیکھ کیوں دیتی، کہہ دیتے ہیں نا تسی اپنے پیو دی دیکھ دیو تو خیر ہے، تو اسی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دی نام تے دیواں تے تانوں تسی سڑ گئے ہو، کہتے ہیں نا، مطلب اس طرح کی بات۔ آسان سا جواب ہے میرے بھائی، اور اگر یہ بات لکھ لیں تو بہت کام دے گی آپ کو۔ بھائی اللہ کے علاوہ کسی چیز کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا، وہ نسبت جو ہے وہ 3 قسم کی ہے۔ نسبت کتنی قسم کی ہے؟ نمبر 1 نسبت تملک، ملکیت کی نسبت۔ میں کہتا ہوں یہ موبائل میرا ہے، یہ موبائل میرا ہے، یہ نسبت ملکیت کی ہے، یہ مکان میرا، یہ رومال میرا، یہ گاڑی میری، یہ گھر میرا، یہ ملکیت کی نسبت۔ نمبر 2 نسبت تصدق، صدقے کی نسبت۔ میں نے اللہ کے نام پہ دے دیا موبائل، پیسے دے دیے، خیرات کر دی، میں نے کہا یا اللہ جو مجھے ثواب ملنا تھا نا وہ میرے باپ کو دے دے، میری ماں کو دے دے، فلاں میرے رشتہ دار کو دے دے۔ یہ کیا ہے؟ صدقے کی نسبت۔ یہ دونوں تو ہیں جائز۔ تیسری ہے نسبت تقرب، وہ ہم نے کل پڑھا تھا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ میں اس لیے دیکھ دیتا ہوں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پہ، حضرت علی کے نام پہ، میں اس لیے نہیں کہ وہ نعوذ باللہ گناہ گار ہیں، باپ کے لیے تو میں اس لیے دیتا ہوں میرے باپ کے گناہ معاف بخشے جائیں گے۔ ان ہستیوں کے لیے جب میں دیتا ہوں اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ نعوذ باللہ میں ان کو گناہ گار سمجھتا ہوں کہ وہ جناب ان کا اصالہ ثواب ہو جائے گا، وہاں یہ بات نہیں ہے۔ وہاں میں اس لیے دیتا ہوں کہ وہ تو بڑے اللہ کے قریب ہیں، تو جب میں ان کے نام پہ دوں گا تو وہ ہو جائیں گے خوش، اور مجھے بھی اللہ کے کیا کر دیں گے؟ قریب کر دیں گے۔ ایمان سے بتاؤ یہی نظریہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہی تو وہ بات ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو صحیح سمت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔